محترم، ایک اعتراض کیا جاتا ہے علی مرزا ہوں اور اس کے حواریوں کی طرف سے. وہ کہتے جی ہیں کہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے، اگر ان ہوں سے کوئی سیدنا معاویہ سے کوئی اختلاف رائے رکھے یا کوئی یہ ہوں کہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے میں حدیث سے ہٹ کے کیا، حدیث سے الگ کیا، تو اس بات پر مطلب لوگ ہمیں سب و شتم کرتے ہیں اور ہمیں گالیاں دیتے ہیں. اور مطلب لوگوں نے، اور بالخصوص اس کا ارادہ اہل الحدیث علماء کی طرف ہوتا ہے کہ اہل الحدیث علماء نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کی توحید سے بڑا کیا ہوا ہے. مطلب یہ اگر کسی قبر پرست بریلوی کے بارے میں نہیں، جب ان یہ کو بات بولا تو جاتا غلط ہے. دیکھیے یہ ایک بات ہوتا ہے نا ہے، کسی صحابی سے کوئی اجتہادی مسئلے میں اختلاف کرنا، تو کسی صحابی سے اجتہادی مسئلے میں اختلاف کیا جا سکتا ہے. یہ تو حضرت امیر معاویہ تو نچلے درجے کے صحابی ہیں جو خلفائے راشدین ہیں، ان کے بھی سارے اجتہادی جو مواقف ہے ان کو تسلیم کرنا ہم پر واجب نہیں ہے جہاں اجتہادی مسائل میں اختلاف ہو. مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے کسی فقہی مسئلے سے اختلاف پر ہم کو اختلاف ہے. بھائی خود حضرت امیر معاویہ کے بہت سارے اجتہادی مسائل سے ہم کو خود بھی اختلاف ہے. ہم خود بھی بہت سارے حضرت امیر معاویہ کے اجتہادی مسائل سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں. پر مسئلہ کیا ہوتا ہے جب محض اجتہادی مسئلے پر اس سے اختلاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ حضرت اس اختلاف کو حضرت امیر معاویہ کی نیت پر تان کرنے کی بنیاد بنا لیا جاتا ہے کہ گویا کی جان بوجھ کر کے حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی یا دین کی مخالفت کی. جب معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ کسی اختلافی مسئلے کو اس طرح سے بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ گویا حضرت امیر معاویہ جان بوجھ کر کے سنت کے مخالف تھے یا جان بوجھ کر کے دین کے مخالف تھے، تب یہ بات غلط ہو جاتی ہے. تو اجتہادی مسائل میں تو کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، حضرت امیر معاویہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بلکہ آپ سے اوپر حضرت علی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، حضرت عثمان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، حضرت عمر، حضرت ابوبکر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور کسی کی اجتہادی غلطی کو قبول کرنا امت پر واجب نہیں ہے، ایون خلفائے راشدین کی بھی، اور خود آپس میں صحابہ کرام کا بھی یہی تعامل تھا دین کے معاملے میں. پر کسی اجتہادی اختلاف کو یوں جب بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے نا کہ گویا اس کے پیچھے سنت کی مخالفت مقصود تھی، تب یہ بات غلط ہو جاتی ہے. جیسے کل وہ جو حدیث آئی اور شیخ کفایت نے اس کی تحقیق بھی پیش کی تھی کہ وہ سندن ضعیف ہے، اس کو یوں بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے گویا کہ جان بوجھ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کی مخالفت کرتے تھے دین کے بغض میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بغض میں. تو کسی صحابی کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جان بوجھ کر کے سنت کو مخالف. وہ چے جائے گی حضرت امیر معاویہ جن کے بارے میں صحابہ نے گواہی دی ہو کہ وہ سنت کے جاننے والے ہیں، اور جن کے بارے میں صحابہ نے گواہی دی، اور بلکہ جن کی زندگی میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ وہ سنت کے متبع تھے. عاشورہ کے موقع پر مدینہ گئے، دیکھا لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو لوگوں سے کہا اینا علماء حکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ عاشورہ کا دن ہے اور تم نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہے. تو صحابی جان بوجھ کر کے سنت کے مخالف نہیں ہو سکتا ہے. ہاں ان سے اجتہادی مسائل میں غلطی ہو سکتی ہے. تو جو ہمارا اختلاف ہوتا ہے جن لوگوں سے، وہ اختلاف اس بات پر نہیں ہوتا کہ حضرت امیر معاویہ سے کسی فقہی مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، اور جو اختلاف ہوتا ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ فقہی اختلاف کی وجہ سے ان کی نیت پر تان کیا جاتا ہے. یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. جی شیخ کفایت. اچھا، میں شیخ بھائی یہاں صاحب پہ سے پوچھنا چاہوں گا ایک منٹ. جس نوعیت کے اختلاف کا جواز کی بات آپ کر رہے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی نوعیت کا اختلاف اگر علی رضی اللہ عنہ سے کیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جی شیخ، آپ نے کہا نا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کوئی کرتا ہے تو اس کو کیوں ایسا ویسا کہتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اسی طرح کا اختلاف اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جائے تو اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ شیخ میں تو کہہ رہا تھا کہ علی مرزا کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے. وہ نہیں، میں بندہ یہ ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کی گنجائش ہونی چاہیے. تو علی مرزا کوئی بھی ہو، تو انہی لوگوں سے پوچھئے کہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کا کیا حکم ہے، ان سے اختلاف جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ جی اگر کسی جگہ ان سے مطلب اگر حدیث کی مخالفت ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو مطلب شریعت کے مخالف ہو تو وہاں پر تو اختلاف ان سے جائز ہے. جس کی ایک مثال بھی ملتی ہے جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو جلایا، اسی وقت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں تو ان کو ضرور قتل کرتا، جی ہاں، لیکن جو آپ جی نے ہاں، جلایا ہے وہ شریعتاً جائز نہیں ہے. یہ ہاں تو جی، بالکل آپ بالکل. تو جو بھی اس طرح کے سوال کرے نا تو اس نوعیت کا اختلاف معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی جائز ہے اگر کہیں یہ پروف کرتے ہیں کہ بھئی معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا جو حدیث کے خلاف ہے. ہم چاہے تو معاویہ جانے دیں، آپ علی جانے دیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں
اگر ان کی بھی کوئی بات ایسی ملے گی، کوئی ایسا فتویٰ ملے گا جو حدیث کے خلاف ہوگا، کیسے مانیں گے اس کو؟ بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہے کہ بھئی میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مسائل میں اختلاف کرتے تھے اپنے ابا سے، بلکہ کچھ لوگ ان کو کہتے تھے بھئی آپ کے ابا تو ایسا بولتے، تو کہتے میرے ابا کی اتباع کرو گے یا رسول کی اتباع کرو گے؟ یہ عبداللہ بن عمر صحابی بولتے تھے نا۔ تو حقیقت میں اس طرح کا اختلاف صرف معاویہ کے نام سے نہیں، کسی بھی صحابی سے کوئی آدمی مجتہد ہے اور صحابہ کے دوسرے اقوال کو بھی سامنے رکھ رہا ہے تو اس بنیاد پہ اختلاف کر سکتا ہے، وہ ملامت نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ شیخ سرفراز نے کہا، وہ بات جو ہے غلط ہو جاتی ہے کہ تان و تشنیع کرنے لگ جائیں کوئی بھی صحابی ہو۔ اس میں سب سے اہم بات یہ کہ جو آپ نے ایک جملہ کہا نا کہ معاویہ کو توحید کی جگہ پہ رکھ دیا، نہیں، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو نہ صرف توحید کی جگہ پہ رکھا بلکہ الہ مان لیا، معبود مان لیا، خدا مان لیا ان کو، یہ سچ ہے۔ یہ سچ نہیں ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے خدا مانا، کسی نے الہ مانا، کسی نے معاویہ کی عبادت کی، یہ سچ نہیں ہے، لیکن یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو الہ مانا، معبود مانا، خدا مانا، اللہ کے رسول سے بھی بڑا مانا۔ بلکہ معاذ اللہ ان لوگوں کے بیانات جا کے دیکھ لیں یوٹیوب پہ، تو اس بر وقت میرے ذہن میں ہے نہیں، لیکن ایسی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ جہاں اللہ کو بھی نیچے کر دیتے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بڑا کرتے، اتنا غلو کرتے نا کہ اللہ کو بھی جو ہے نیچے کر دیتے، علی کو بھی بڑھا دیتے۔ تو معاویہ کے بارے میں اب تک میری معلومات میں کوئی ایسا عالم یا کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو معاویہ کو رسول مانے یا نبی مانے یا معبود مانے یا الہ کے درجے پہ رکھے۔ ایسی کوئی شہادت، ایسی کوئی بات میں نے آج تک نہیں سنا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس بات کے پختہ ثبوت ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معبود مانا گیا، ان کو عبادت کی جگہ پہ رکھا گیا، ان کو نبی سے آگے بڑھایا گیا۔ تو ڈنکے کی چوٹ پر یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے آگے، کہتے ہیں ائمے، بلکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے آگے کر دیا۔ علی کو تو آپ باتیں چھوڑے، آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے نبی سے آگے کر دیا اور تان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ دو لوگوں کی ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ، جا کے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ قائد وہ نہیں ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو بلائے تو بھاگ جائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں لوگوں کو بلاتے تھے اور صحابہ بھاگ گئے، یہ اس کا کہنے کا مطلب۔ قائد وہ ہے جو کہے کہ تم جاؤ تو کوئی جاتا نہیں، یعنی حسین میدان کربلا میں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جاؤ میرا ساتھ چھوڑ دو، میرے ساتھ مت کوئی جاتا نہیں، یہ قائد ہوتا ہے۔ کیا کر رہا ہے یہ آدمی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی سے بڑھا رہا ہے، تو ان کے یہ کرتوت ہے۔ ابھی آپ نے کہا نا کہ جلا دیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اختلاف سے کیوں جلایا تھا بھائی صاحب؟ اس بندے کو کیوں جلایا تھا آپ کو معلوم ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان کے الہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو دیکھیے آپ نے خود جو ہے، آپ کو بھی معلوم ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یعنی جو بات کہہ رہا ہوں آپ بھی اس سے واقف ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ توحید کی جگہ پہ رکھ دیا، یعنی اللہ کی جگہ پہ رکھ دیا، ایسی کوئی بات آج تک نہیں پائی گئی، لیکن یہ بات پائی گئی کہ علی رضی اللہ عنہ کو معبود کی جگہ پہ رکھ دیا، توحید کی جگہ پہ رکھ دیا، اللہ کی جگہ پہ رکھ دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کو توحید کی جگہ پہ رکھ دیا، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کا کوئی پروف ہو، کوئی ثبوت ہو تو کوئی بتائے۔ رہی بات آپ نے جو بنیاد بنائی تھی اس چیز کے لیے، یا آپ نے نقل کی تھی کہ اختلاف، تو میں نے کہہ دیا چاہے علی ہوں، چاہے معاویہ ہوں، چاہے خلفائے راشدین ہوں، چاہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کوئی بھی صحابی ہوں، اگر اللہ کے رسول کی بات ان کے خلاف ملے گی تو وہاں اختلاف کیا جا سکتا ہے دوسرے صحابہ کرام کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جی لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ جب دوسرے کسی صحابی کا اختلاف ہوتا ہے تو لوگ اس کو ایک فقہی اختلاف سمجھتے ہیں، ان کی اجتہادی خطا مان لیتے ہیں، لیکن ایسا کوئی اختلاف جب حضرت امیر معاویہ سے ملتا ہے تو سیدھا ان کی نیت پر تان کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف اتنا شدید پروپیگنڈا ہوا ہے رافضیوں کی طرف سے، دین رافضیوں کی طرف سے، تو چاہے کوئی ایسی ہی بیان مل جائے جس سے انہوں نے رجوع ہی کیوں نہ کر لیا ہو۔ ابھی بیچ میں نے ایک واقعہ سوشل میڈیا میں حضرت امیر معاویہ کا پوسٹ کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ اور عبداللہ ابن عباس یہ دونوں طواف کر رہے تھے کعبۃ اللہ کا، تو حضرت امیر معاویہ چاروں ارکان کا استلام کر رہے تھے، تو ابن عباس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، چاروں ارکان کا استلام کیوں کر رہے ہیں، استلام تو صرف دو ارکان کا کیا جاتا ہے، رکن یمانی کا اور حجر اسود کا۔ تو انہوں نے کہا لیس شیء من البیت مہجورا، کہ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ گھر بہت بابرکت اور مقدس ہے، تو اس کا کوئی بھی رکن کیوں چھوڑا جائے، چاروں کونوں کا، چاروں رکن کا استلام کیا جائے۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہی حضرت معاویہ نے، تو ابن عباس نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کا طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں ارکان کا استلام نہیں کیا تو نہیں کرنا چاہیے۔
تو جب یہ بات کہی حضرت ابن عباس نے تو حضرت معاویہ نے کہا صدقتا، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے رجوع بھی کر لیا اپنے موقف سے. پھر بھی نیچے آ کر کے لوگ ان کی مخالفت میں کمنٹ کر رہے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہے نا وہ سنت کی اتباع کرنے والی تھے. بھائی ایک چیز انہوں نے اجتہاد کی، ان کو یہ زیادہ ٹھیک لگا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کی حدیث ان کے سامنے آئی اور فقہ سامنے آئی اور انہوں نے اس کو ترک کر دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی اور صحابی کی کوئی اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو اس کو لوگ اجتہادی غلطی مان کر کے صحابی کو عذر دیتے ہیں کہ چلو ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوگی یا ان کا اجتہاد کچھ اور تھا. لیکن ایسی کوئی غلطی جب حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے آتی ہے تو لوگ اس کو اجتہادی غلطی ماننے کے بجائے اس کو نیت کی خرابی پر محمول کرتے ہیں کہ نوز باللہ کوئی ان کی نیت ہی سنت کی مخالفت کی. تو یہ طریقہ جو ہے نا وہ غلط. شیخ میں یہی آپ سے پوچھ رہا تھا، اصل میں رافضیوں کو کوٹا بہت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس زمانے میں بھی نا جو یہ شیطان صفت لوگ تھے ان کی کٹائی اور دھنائی امیر معاویہ نے بہت اچھی طرح کیا اور ان کی زندگی میں سر اٹھا نہیں سکے یہ لوگ. تو اب وہی اصل چیز ہے. اس وقت سے لے کے آج تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان کی دھنائی بہت اچھی طریقے سے کیا اور ان کو کنٹرول بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کیا. شیخ میں یہ کہہ رہا تھا یہ بات بالکل صحیح کہی ہے شیخ شعبان نے، بات بالکل صحیح کہی ہے کہ 20 سالہ دور حکومت میں پوری طرح سے کنٹرول برقرار رکھا ہے. کسی بھی فتنے کو اٹھنے نہیں دیا اور کسی بھی فتین کو سر اٹھانے نہیں دیا، سر اٹھانے سے پہلے کچل دیا. یہ معاویہ رضی اللہ کے وہ کارنامے ہے جس سے آج تک لوگ جو ہے بلبلا رہے ہیں. اتنا بڑا کام کیسے ہو گیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. شیخ میں یہ بتا رہا تھا آپ سے کہ جو علی مرزا ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ اہل الحدیث علماء کو مخاطب کر کے کہ یہ اتنا قبر پرستوں کا آج کل رد نہیں کرتے جتنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرنے والوں کا رد کرتے. یہ پہلے دور میں تو شدت سے قبر پرستوں کا، بریلویوں کا رد کرتے تھے. آج مطلب ان سے زیادہ امیر معاویہ کی مخالفت جھوٹ بولتا ہے بدماش. یہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اہل حدیث واحد جماعت ہے جو ہر طبقے پہ رد کرتی ہے. اہل حدیث ایسی جماعت نہیں ہے کہ جس نے کوئی ایک ٹاپک لے کے چلتی ہو. سب سے بد نصیب جماعت اس سلسلے میں شیعہ ہے. یہ لوگوں کے پاس ایک ہی ٹاپک ہے، سب صحابہ، بس کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. کسی شیعہ کو دیکھا کبھی تقریر کرتے ہوئے نماز پہ؟ کسی شیعہ کو دیکھا کب تقریر کرتے ہوئے روزے پہ؟ کسی شیعہ کو دیکھا تقریر کرتے ہوئے وراثت پہ؟ کسی شیعہ کو دیکھا تقریر کرتے ہوئے اکل حلال پہ؟ ان کا پورا تقریر، پورا بیان، پوری محفل، سب کچھ کس پہ رہتا ہے؟ کوئی صحابہ کا ٹاپک، کوئی اہل بیت کا ٹاپک. اہل بیت کا ٹاپک بھی نہیں، اہل بیت کے فضائل میں، اہل بیت کے دشمن جو مخالفین ان کی نظر میں ان سے ملا کے، یہی پورا ان کا مسئلہ ہے. ایسے علی مرزا کی بھی دیکھ لیجیے، پوری اس کی ساری تقریریں گھوم پھر کے کوئی بھی تقریر کرے گا وہ ریسرچ پیپر اٹھا لے گا، کربلا، بس وہی پورا خلاصہ ہے اس کی پوری تحقیق کا. لیکن اہل الحدیث ان کی یہاں عقیدے پر بات ہوگی، ان کے یہاں ایمان پر بات ہوگی، نماز پر بات ہوگی، روزے پر بات ہوگی، وراثت پہ بات ہوگی، اکل حلال پہ، اکل حرام پہ، ہر ٹاپک کو کور کرتے ہیں. یہ پوری دنیا میں صرف جماعت اہل حدیث ہے جو ہر ٹاپک پہ بات کرتی ہے. اور جماعت اہل حدیث میں ہر ٹاپک پہ بات کرنے والے افراد ہیں. آپ کو جماعت اہل حدیث میں ایسے افراد ملیں گے جو صرف نماز کے بارے میں، نماز کے مسائل کی مہارت رکھتے ہیں، نماز پہ کتابیں لکھتے ہیں. آپ کو ایسے اہل حدیث عالم ملیں گے جو روزے پہ کتابیں لکھتے ہیں، روزے کے بارے میں مہارت ہے. آپ کو جماعت اہل حدیث میں ایسے عالم ملیں گے جو حج کے مسائل میں ماہر ہیں. آپ کو جماعت اہل حدیث میں ایسے علماء ملیں گے جو طلاق کے مسائل میں، وراثت کے مسائل میں، ہر ٹاپک پہ ماہرین آپ کو جماعت اہل حدیث سے ملیں گے، دوسری جماعت میں ملیں گے نہیں. ان کو سوائے صحابہ اور اختلاف صحابہ، مشاورت صحابہ، اس کے علاوہ کچھ آتے نہیں ان کو. تو یہ تو الٹا توحید کا جو ایک بات شعبان میں ذہن سے نکل جائے گی، ایک مطلب موضوع سے بہت متعلق ہے. اصل معاملہ یہ ہے نا کہ اہل حدیث ہر بدعت کا رد کرتے ہیں، لیکن یہ جو قبر پرستوں کی بدعت ہے نا، یہ بدعت کیونکہ ایک زمانے سے ہوتی آ رہی ہے تو اس کا کافی شافی رد پرانے دور سے ہی علماء کرتے رہے ہیں. تو یہ قبر پرست جو شبہات پیش کرتے ہیں نا، وہ شبہات نئے نہیں ہیں، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ ڈر نہیں ہوتا کہ اس کو سن کر کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. جبکہ یہ رافضی اور نیم رافضی جو شبہات پیش کر رہے ہیں آج کل کے نا، یہ ایسے شبہات ہیں جو پہلے لوگوں کے ذہن میں نہیں تھے اور اس پر قدیم علماء میں آپ کو بہت زیادہ کام بھی نہیں ملے گا. تو ایک نیا طرح کا کام ہے، اس لیے اس پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے. اچھا، پھر یہ ایک موحد آدمی کے لیے نا بہت زیادہ خوف نہیں ہوتا کہ وہ قبر پرستوں کے شبہات کا شکار ہو کر کے توحید چھوڑ کر کے قبر پرستی کی طرف چلا جائے. اس کا بہت زیادہ امکان نہیں ہوتا کیونکہ ان کے شبہات بہت کمزور بھی ہیں اور توحید کے دلائل بہت مضبوط بھی ہیں. لیکن اس کا ڈر بہرحال رہتا ہے کہ یہ جو رافضی لوگ شبہات پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان شبہات کا پہلے سے جواب نہیں آیا ہے، تو اس کا خوف ہوتا ہے کہ ان شبہات کا شکار ہو کر کے کوئی آدمی رافضیوں کے نظریات سے متاثر ہو جاتا ہے. اس لیے ان پر تھوڑا سا آج کے دور میں زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ ان کا جو رافضی اور نیم رافضی، جو رافضیوں کے دلال ہے اہل سنت میں، ان کے شبہات کا رد کیا جائے. اس لیے اس پر تھوڑا سا زیادہ زور ہوتا ہے. جی شعبان بھائی. اچھا، جب جو بات پیش کی جا رہی ہے بھائی،
पहले इस कसरत से मुशाजरात सहाबा को किसी ने मौजू ही नहीं बनाया। तो जब मुशाजरात सहाबा को मौजू बनाया नहीं गया तो हमको हुक्म यह है कि मुशाजरात पे खामोश रहने का, तो हम खामोश रहे। अब जब मुशाजरात को इसने मौजू बनाया, खास तौर पे अली मिर्जा ने इसको दीन और ईमान और अकीदा बना लिया और इसका मुबल्लिग बन गया ये, तो अब ऐसी सूरत में इस बात की जरूरत हुई कि मुशाजरात पे गुफ्तगू की जाए, उसका जवाब दिया जाए। तो इसका इल्जाम अहले हदीसों को देने के बजाय ये खुद अपने सर ले कि ये इसने जो है इसको अवामी सतह पे फैलाया, वरना असल क्या है कि उस पर बात नहीं करनी है तो हम बात ही नहीं करते थे। अब जब तुमने उसको छेड़ा है, अच्छा अब ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं, कोई अरकान ईमान और अरकान इस्लाम की कुरान और सुन्नत में इस तरह 2-2-4 की तरह वाजे हो, तारीख की चीजें लेके आते हो, तारीख में अच्छी और बुरी, सही और गलत सारी चीजें आवाम कंफ्यूजन में आती है, तो उसको हम जवाब के तौर पे लेते हैं। दूसरी बात ये बात कह रहा है ना कि तौहीद से ज्यादा इसको ले रहे हैं, तौहीद की खैर खाइम नहीं कह रहा है, इसलिए नहीं कह रहा है कि तौहीद के मौजू को लिया जाए, हालांकि तौहीद के मौजू को लिया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि जितनी गुफ्तगू मुशाजरात के ताल्लुक से उठने वाले सवालात के जवाबात में i+ पे हो रही है, मैं नहीं समझता कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे इतनी ज्यादा गुफ्तगू हो रही है इंडिया में। तो ये भी कहना गलत है ना कि अहले हदीस उलमा घूम घूम करके यही कर रहे हैं, हरगिज नहीं। एक मुस्तकिल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा गुफ्तगू सबसे ज्यादा इस मुल्क में, हिंदुस्तान में इस प्लेटफॉर्म से हो रही है। बाकी ऐसा नहीं कि सारे उलमा इसी मौजू को लिए हुए हैं, तो ये बात भी गलत है। फिर ये तौहीद की मोहब्बत में बात नहीं कह रहा है, ये बात इसलिए कह रहा ताकि इसको छोड़ दिया जाए, ताकि इसको छोड़ दिया जाए, फितना फैलाने का इसको मौका मिले, इसीलिए तौहीद का ब्लैकमेलिंग कर रहा है कि अरे तौहीद पे बात करनी चाहिए और ये मुशाजरात में कहां पड़े हो, जालिम आदमी, तो तुम क्यों मुशाजरात में पड़ा हुआ है, तूने क्यों तौहीद को छोड़ा हुआ है? शियों की कब्र परस्ती है, शियों की जालसाजी है, जो शियों की घोड़ा परस्ती जो है, शियों की मुता परस्ती जो है, उस पे बात कर। तूने इसको छोड़ करके मुशाजरात को क्यों लिया हुआ है? हमको तुम दर्श दे रहे हो कि हमने तौहीद को छोड़ा, हालांकि ये गलत है, और मुशाजरात को लिया हुआ है, लगता है इसकी ज्यादा अहमियत है, तुम्हारे नजदीक मुशाजरात की ज्यादा अहमियत है, तुमने तौहीद और शिर्क के मौजू को छोड़ करके इसको छेड़ा हुआ है, तो इसमें भी वो खैरखा नहीं है। तौहीद की खैरखाई में ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा, इसको घेरे हम लोग जो ना कि फैज भाई ने बतौर खास जो इसको दबोचा हुआ है ना, तो ये सांसें नहीं ले पा रहा है, तो अब सोचता है इसका फितना जो है, ये खुद अपने आप को फितना कहता है, तो इसका फितना जो है फैल नहीं पा रहा है, और जो फैल रहा है वो कंट्रोल में आ रहा है, तो ब्लैकमेलिंग करके चाहता है कि इसको छोड़ दिया जाए। छोड़ेंगे नहीं हम लोग, इसको छोड़ेंगे नहीं इसको। देखिए फैज, ये बहुत अच्छा नुक्ता बताया शेख शाबान ने कि ये आज हमको क्या कहता है कि ये अहले बिदअत पे रद्द करना बंद करके और इस पर बात करते हैं, और जबकि हमारा मौकिफ ही यही है कि मुशाजरात पर बात ही नहीं करना। जिस जमात का ये मौकिफ हो कि मुशाजरात पर बात ही नहीं करना चाहिए, उसके बारे में ये इत्तेहाम लगाता है कि ये सब कुछ इसी पे करें। पूरे हिंदुस्तान बर्रे सगीर में आप गिनो कितने लोग हैं जिस टॉपिक पे बात करते हैं, मुश्किल से 3-4 लोग आप पाएंगे, जबकि जमात अहले हदीस की तादाद हिंदुस्तान में सिर्फ 4 करोड़ है। हाँ, हिंदुस्तान में सिर्फ 4 करोड़ अहले हदीस है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। तो इतने अहले हदीस की इतनी बड़ी तादाद, 4 करोड़ में 4 भी नहीं बात करते मुशाजरात पे, तो कैसे कोई कह सकता है कि अहले हदीस सबके सब मुशाजरात पर बात करते हैं? अहले हदीस का तो मौकिफ है कि मुशाजरात पर बात ही नहीं करना। हाँ, जो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा कि जब कोई बिदअती खड़ा हो जाए और सबको कंफ्यूज करे तब उसका जवाब देना, तो चूंकि ये बिदअती अली मिर्जा ये खड़ा हो गया, शियों का दलाल, इसलिए हम इस पे बात करते हैं। वो भी चंद लोग बात करते हैं, सब नहीं बात करते, चंद लोग बात करते हैं। तो ये कहना कि जमात अहले हदीस से सब छोड़ के ये कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है, ये सरासर गलत बोल रहा है। सच्चाई है कि जमात अहले हदीस में सिर्फ चंद गिनती की चंद अफराद हैं जो बात कर रहे हैं, बाकी जमात अहले हदीस के जो किबार उलमा है, जो बड़े बड़े उलमा है, वो दूसरे तदरीस में लगे हुए हैं, तकरीर में लगे हुए हैं, तहरीर में लगे हुए हैं, तसनीफ में लगे हुए हैं, अहले बिदअत के रद्द में लगे हुए हैं, दूसरे अपने काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जमात अहले हदीस में बहुत बड़ा इत्तिहाम है। जमात अहले हदीस 2-3 लोगों का नाम नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है। और फिर ये कि ये शख्स खुद क्या कह रहा है, इस दौर के जो मुशरिक शिया हैं, जो बिदअती शिया हैं, उनको छोड़ के सहाबे कराम के पीछे पड़ा हुआ। ये अपने आप को देखे ना, अपना खुद को देखे आईने में कि ये बंदा खुद क्या कर रहा है। यानी किसी ने सुना कि बिदअती शियों पर रद्द करता हो, मुशरिक शियों पर रद्द करता हो, जबकि दुनिया के सबसे बदतरीन शिर्क इस्लाम के नाम पर अगर किसी जमात में पाया जाता है तो ये अहले तशय्युअ है। दुनिया की सबसे बदतरीन गुमराही अगर किसी के यहाँ, सबसे बदतरीन बिदअतें अगर किसी के यहाँ पाई जाती है तो अहले तशय्युअ है। यानी आप बरेलियों का और अहले तशय्युअ का तकाबुल करेंगे तो बरेली बहुत पीछे हैं, उनसे कई गुना आगे हैं ये बिदअतों खुराफात, शिर्क में भी, बिदअत में, खुराफात।
آپ نے شاید بہت کم بریلویوں کو، بریلوی جو اس وقت جو بریلوی موجود ہیں آپ شاید ہی کوئی پائیں گے. پرانے بریلویوں کی قصے کہانی میں بہت کچھ مل جائے گا، لیکن آج کے جو بریلوی موجود ہیں بہت کم پاؤ گے جو اللہ کے نبی کی توہین کرے، اللہ کے نبی کی توہین کرے. میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ بریلوی اللہ کے نبی کی توہین کرتا ہے. اللہ کے نبی کی، ہاں وہ غلط فہمی میں کچھ ایسا عقیدہ رکھ لے کچھ الگ بات ہے، لیکن اہانت کرے اللہ کے نبی کو نیچا دکھائے یہ آپ کو نہیں ملے گا. لیکن یہ اہل تشیع نیچا دکھاتا ہے. ابھی میں نے مثال دیا نا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اللہ کے نبی کو نیچا دکھاتے ہیں، اللہ کے علی رضی اللہ کے مقابلے میں اللہ کے نبی کو نیچا دکھاتے ہیں. تو یہ بدترین فرقہ جو اللہ کے رسول کو نیچا دکھا، جو امام الانبیاء تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نیچا دکھاتا ہے اور اہل بیت کو ان سے اوپر رکھتا ہے. اتنا بدترین فرقہ، اس فرقے کے خلاف اس کی زبان بند ہے، یہ نہیں بولتا. اور کس کو بولتا ہے؟ صحابہ کرام کے خلاف بولتا ہے. تو خود اس کو تو آئینے میں دیکھنا چاہیے نا کہ خود کیا کر رہا ہے بندہ. جی شکریہ شیخ کفایت. آپ کی وہ کتاب ایک آنے والی تھی نا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ کب تک آئے گی شیخ؟ دیکھیں انشاءاللہ دعا کریں جلدی آ جائے.